الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب دی وقار آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت بینہ میں خالق ارض و سماوات نے جوے اور شراب کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ جوے اور شراب کی حرمت کے حوالے سے تو بعد والی آیات میں حکم ہوا، اس میں اس کے نقصانات کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا، بتایا گیا کہ اگرچہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن جوے اور شراب کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ تو احبابی وقار اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیارے حبیب لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی تھے، لیکن فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ احبابی دی وقار شراب کے حوالے سے ابتدائی زمانہ میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، لوگ سرے عام شراب پیتے تھے، جیسے عام طور پہ مشروبات پیے جاتے ہیں اس طرح سرے عام لوگ شراب پیتے تھے، لیکن اس وقت بھی کچھ سلیم و طبع لوگ ایسے تھے کہ جو شراب کے نقصانات کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو شراب سے دور رکھتے تھے، لیکن اگر کوئی پی لیتا تھا تو چونکہ شریعت میں ممانعت نہیں تھی اس لیے اسے کسی قسم کی کوئی قباحت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس کے نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ شراب کی وجہ سے اور جوے کی وجہ سے مزید دیگر غلط کاموں کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے سوال کیا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو عقل کو لے جاتی ہے اور بندے کی سوچ پہ پردہ ڈال دیتی، عقل پہ پردہ ڈال دیتی، اس لیے آپ اس کے بارے میں ہمیں کوئی حکم ارشاد فرمائیں کہ کیا اس کی طرف مائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے موقع پہ رب تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے کچھ اس طرح کے احکام نازل فرما دیے، ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیارے حبیب لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، ان کا گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فائدہ یہ تھا
کہ شراب ایسی چیز ہے جسے پینے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا تھا، جنہیں عادت ہوتی ہے وہ جب تک نشہ نہیں کرتے انہیں سکون نہیں ملتا، تو اس اعتبار سے کہا کہ کچھ تھوڑا سا اس کا فائدہ بھی ہے۔ ایسے جوا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ جوا جیت جاتا، بغیر محنت و مشقت کے اس کے پاس مال آ جاتا، تو مال آنے کے اعتبار سے فرمایا کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ساتھ تنبیہ فرما دی کہ ان دونوں کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، فرمایا کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر آگے شاہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیارے حبیب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو آپ کی اپنی انتہائی قسم کی ضروریات ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ شرعی طور پہ حکم ہے کہ بندے کو اس طرح سے اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا سارا مال خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور بعد میں خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، خود پریشانی میں مبتلا ہوتا پھرے، اس قدر صدقہ کرنا اسے منع کیا گیا۔ ہاں اگر بندے کے معاملات چلتے ہیں کہ وہ اپنے ضروری معاملات پورے کرے، اس کے بعد اگر اللہ نے مال مزید عطا کیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جس قدر خرچ کرے گا رب تعالیٰ اسی قدر انعامات سے نوازتا چلا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو احبابی وقار یہاں پہ اس آیت مقدسہ میں خصوصیت کے ساتھ جو ہمیں درس ملتا ہے وہ شراب اور جوے کے حوالے سے، کہ یہ شراب اور جوا ابتداءً اس کی اجازت تھی، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے، لیکن شراب کو بالخصوص پھر درجہ بدرجہ پہلے اس کے نقصانات کو بیان کیا اور اس کے بعد مکمل طور پر اس کی ممانعت کر دی گئی۔ ابتدائی زمانہ میں شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، لوگ پیتے تھے۔ بعد میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شراب کی ایک محفل کا اہتمام کیا، لوگوں نے شراب پی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے اندر جنہیں امام مقرر کیا گیا تھا انہوں نے کچھ اس طرح کے قرات کے اندر الفاظ بول دیے کہ جو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو رب تعالیٰ نے پھر یہ حکم ارشاد فرما دیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کی حرمت کا پہلا سٹیپ شروع ہو گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر آگے جب مزید اس کے نقصانات بڑھتے چلے گئے تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا انما الخمر والمیسر، اور آگے ساری چیزوں کو بیان فرما کے ارشاد فرمایا رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ ساری چیزیں فرمایا یہ ناپاک ہیں اور یہ شیطانی عمل ہیں۔ اب جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس موقع پر پھر شراب کو کلی طور پہ منع کر دیا اور پھر جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جس میں شراب کی حرمت کا بیان ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا، اور قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت و شان کے کہ انہوں نے کس قدر حضور کے منادی کی بات کو سنا اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو لوگ شراب پی رہے تھے جس نے وہ اعلان سنا اس نے فوراً وہ پیالہ پھینک دیا
اور لوگوں کے گھروں کے اندر جو شراب کے بھرے ہوئے مٹکے پڑے تھے، لوگوں نے فوری طور پہ وہ مٹکے اٹھا کر باہر گلیوں کے اندر اڑیل دیے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب انہیں کسی چیز سے منع کر دیا جاتا تو وہ فوری طور پر اس چیز سے بعد آ جاتے تھے اور اس چیز کی طرف میلان کرنے والی جتنی بھی چیزیں تھی ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ پھر احباب وقار، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ابتدائے زمانہ میں جب شراب کی بالکل حرمت نہیں تھی، کچھ صحابہ کرام اور کچھ سلیم الطبع لوگ اس وقت بھی شراب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، بلکہ آپ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں۔ جب اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے جعفر طیار، تیرے اندر کون سی ایسی 4 خصلتیں ہیں کہ جو رب تعالیٰ کو مقبول ہیں اور رب تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ خصلتیں جب بیان فرمائیں تو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آج تک کبھی شراب نہیں پی۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی تھی، اور رب تعالیٰ کو جو 4 خصلتیں ان کی پسند تھی ان میں سے پہلے نمبر پر یہ خصلت تھی کہ آپ شراب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو خصلت بیان کی وہ یہ بیان فرمائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ تیسرے نمبر پر یہ بیان فرمائی کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی سے زنا نہیں کیا۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت جعفر طیار نے جو اپنی خصلت گنوائی وہ یہ بیان کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 4 خصلتیں حضرت جعفر طیار میں تھیں اور یہ رب تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور تک پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 4 خصلتیں حضرت جعفر طیار میں ہیں جو رب تعالیٰ کو پسند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان 4 خصلتوں کو اپنائیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر شراب ہے۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کمال یہ ہے کہ جب شراب حلال تھی، سر عام پی جاتی تھی، مہمانوں کو جیسے آج کل مشروبات پیش کیے جاتے ہیں ایسے شراب پیش کی جاتی تھی، لیکن حضرت جعفر طیار نے اس وقت بھی شراب نہیں پی۔ کتنے کم بخت ہیں وہ لوگ کہ جو شراب کا حکم نازل ہونے کے بعد آج بھی شراب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آج بھی شراب پیتے ہیں، جبکہ حضور کے صحابہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ اسی طرح دوسری خصلت جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جھوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو کوئی بندہ برا محسوس نہیں کرتا، تو
تو نبی علیہ السلام کے صحابہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، زنا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، اور بتوں کی پوجا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ بلا شبہ جتنے بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ بتوں کی پوجا کی طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن باقی جو 3 خرابیاں ہیں ان کے اندر کچھ لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خصلتیں اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائیں، تو بالخصوص یہ جو 3 خصلتیں ہیں ہمیں بھی اپنا لینی چاہیے کہ ہم میں سے بھی کوئی بندہ شراب نہ پیے، ہم میں سے بھی کوئی بندہ زنا کی طرف مائل نہ ہو، اور ہم میں سے بھی کوئی بندہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کرتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلت کا سبب کرتی ہیں۔ اسی طرح شراب کی حرمت کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر فرمایا وہاں پہ قریب مسجد بنا دی جائے اور شراب کا قطرہ گرنے والی جگہ پہ اذان کے لیے مینارہ بنا دیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے شراب سے اس قدر نفرت ہے کہ میں اس شراب والی جگہ پہ بننے والے مینارہ پہ کھڑے ہو کے اذان دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر فرمایا کہ وہ دریا خشک ہو جائے اور اس دریا کی جگہ پہ گھاس پیدا ہو، تو فرمایا میں اپنے جانوروں کو ایسی گھاس چرانا بھی گوارا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے شراب سے اس قدر نفرت ہے۔ تو آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن شراب کی طرف سرعام مائل ہوئے چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر شراب سے نفرت کا اور برات کا اظہار فرمایا کہ اگر شراب کی جگہ پہ مینارہ بن جائے تو فرمایا میں وہاں پہ اذان دینے کو بھی پسند نہیں کرتا، اور جہاں شراب گری تھی یا جس دریا میں شراب گری تھی وہ دریا اگر خشک ہو جائے، اس کے اندر گھاس پیدا ہو، تو آپ خود تو اس گھاس کو استعمال کرنا بڑی دور کی بات ہے، آپ نے فرمایا میں اپنے جانوروں کو بھی ایسی گھاس کھانا گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو شراب کی لعنت ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ